آج کے درس میں آپ کے سامنے میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ ہم سب جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا اور شروعات اسٹارٹنگ اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کو کیونکہ قرآن کریم کا خلاصہ، قرآن کریم کا نچوڑ اور قرآن کریم کا جو اصلی مقصد ہے وہ اس سورت میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس سورت میں شفا موجود ہے، اور ہم بیماری کے عالم میں اپنے اوپر پڑھ کر، اس سورت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس سورت کے نام ہیں، میں نے چند نام آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس سورت کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جو مفسرین کرام ہیں، بڑے بڑے مفسرین کرام گزرے ہیں، انہوں نے صرف الحمد کی تفسیر میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور پوری سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں کئی کئی جلدیں لکھ ڈالی ہیں، کیونکہ یہ جو سورت ہے اس میں اتنا گہرا علم چھپا ہوا ہے کہ جو اس کے معنی اور مفاہیم میں داخل ہوگا اس کے سامنے بہت سارے علوم کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بہت سارا علم اسے حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ الحمد کی تعریف کرتے ہوئے ایک مفسر نے لکھا ہے: وصف المحمود بالکمال مع المحبت والاجلال، کہ جب ہم کہتے ہیں تمام تعریف، الحمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت گہرا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں اس کو کمال کی صفت سے متصف کرنا۔ کمال کی صفت سے متصف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، صفات کا مطلب جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ایک دم مکمل ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کسی طرح کا کوئی نقص، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں پائی جاتی۔ ہماری بھی کچھ صفات ہیں، لیکن ہماری صفات بہت ہی لمیٹڈ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کامل اور مکمل ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم ہر چیز نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہماری نگاہ کے سامنے ہو، ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہماری نگاہ کے سامنے ہو، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، لیکن کالے رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی چلتی ہے، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کو دیکھتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہم ہر چیز نہیں سن سکتے۔ ہمارے سامنے جو بولا جاتا ہے ہم صرف اسی کو سن سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو سنا ہی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین عرش پر ہے، زمین کی تہ میں ایک کیڑا چلتا ہے، اس کیڑے کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس کیڑے کو دیکھتا بھی ہے، اس کیڑے کو بھی سنتا، اس کیڑے کی چلنے کی آواز کو اللہ رب العالمین سنتا بھی ہے۔ ہمارے پاس بھی تھوڑی بہت نالج ہے، تھوڑا بہت علم ہے، لیکن وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، یعنی محدود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنی لمیٹڈ نالج سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اپنی لمیٹڈ نالج سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انلمیٹڈ نالج، لامحدود علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا: ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ وہ پتا کس درخت سے گرا ہے اور کہاں پہ گرا ہے اور کون سا پتا گرا ہے۔ سوچئے کتنا زبردست علم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کا علم کتنا پاورفل ہے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان درختوں میں سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہوں گے،
ان پتوں میں سے ہر ایک پتے کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے. ہم لوگ اپنی چھوٹی سی زندگی کو لے کر پریشان رہتے ہیں. چھوٹی سی مشکل، چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا، ہمیں چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں. اللہ رب العالمین ہر ایک چیز جانتا ہے آپ کی. آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں جو بھید ہے، راز ہے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے. لہٰذا کوئی بھی عمل کرے تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے کریں. تو یہ مطلب ہے حمد کا. میں نے مختصر سے وقت میں حمد کی جو تعریف بیان کی ہے، اہل علم نے کئی جلدیں لکھی ہیں صرف اس ایک آیت کی تفسیر میں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. رب العالمین عالمین کا رب ہے. یہ عالمین کیا چیز ہے؟ عالم کی جمع ہے. عالمین عالم کی جمع ہے. اور عالم کہا جاتا ہے کل ما سوى اللہ فهو عالم. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم میں داخل ہیں. یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ پوری کہکشاں، یہ جاندار اور بے جان چیزیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالمین میں داخل ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالمین میں داخل ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. عالمین میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اس کی ملکیت نہیں رکھتا، صرف اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پہلی والی آیت سے جوڑ کر دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کا مطلب ہے ذو الرحمت الواسعہ، جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہو. عربی زبان میں اس کے وزن پر یا اس جیسے جتنے بھی کلمات ہیں، رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان سے ملتے جلتے جتنے بھی کلمات آتے ہیں فعلان کے وزن پر عربی زبان میں جتنے بھی کلمات آتے ہیں ان میں زیادتی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں انا جوعان، ان میں بہت زیادہ بھوکا ہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ عام انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے. لیکن آپ لگاتار کئی دنوں سے کھانا نہ کھائیں، کئی دنوں سے آپ بھوکے رہیں تو آپ کہیں گے انا جوعان، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، اگر مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا. اس وقت آپ لفظ جوعان کا استعمال کریں گے. تو اللہ رب العالمین رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا. الرحمن، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رحمان ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ الرحیم، جو رحمتوں کو پہنچانے والا ہو. ذو الرحمت الواصلہ، جو رحمتوں کو پہنچانے والا ہو. ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو چیز زیادہ ہوگی وہی اس کو دوسروں تک پہنچائے گا. اللہ رب العالمین رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. ذرہ برابر بھی رحمت کی کمی اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین رحمت کو پہنچانے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. ان دونوں لفظ کی تفسیر اور بھی بہت ساری کی گئی ہے. میں نے کچھ اہم باتیں الرحمن کے تعلق سے اور رحیم کے تعلق سے بیان کی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے. تمام تعریف اس کے لیے ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا مالک ابھی بھی ہے، لیکن ایسا کیوں کہا گیا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین بدلے کے دن کا مالک ہے تو کیا ابھی مالک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ابھی وقتی طور پر دنیا میں ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، عارضی طور پر، وقتی طور پر کچھ چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے یا ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، یہ چیز ہماری ہے وہ چیز ہماری ہے. وقتی طور پر یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی. یا تو ہم اس کو
استعمال کر کے بوسیدہ کر دیتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ہم اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ چیز چوری ہو جاتی ہے، یا وہ چیز کسی آفت میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو وقتی طور پر ابھی ہم کچھ چیزوں کے مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ چیزیں جن کے ابھی ہم مالک ہیں وقتی طور پر، قیامت کے دن ان چیزوں کی بھی مالک ہم نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر لباس کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن تمام طرح کی بادشاہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا مالک یوم الدین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا قیامت کے دن، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی اپنے والدین سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ آج کے دن میں نجات پا جاؤں، آج کے دن میں کامیاب ہو جاؤں۔ لہٰذا اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہے۔ ہمیں یہ جو مبارک ایام مل رہے ہیں، ہمیں ان مبارک ایام میں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے اس میں نیکیوں کی چیزیں زیادہ ہوں، نیک اعمال زیادہ ہوں، تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں۔ آج کے درس میں نے آپ کے سامنے مالک یوم الدین تک کی تفسیر بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے درس میں جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔